میرے غریب دوستو، السلام علیکم میری بہنوں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن میں آج ابھی جو ترتیب آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں میرے دوستو، آپ نے اس ترتیب سے سورہ اخلاص کو کبھی زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ راز ہے جس نے مجھ فقیر کو ایک ہی جھٹکے میں 70 منٹ میں کروڑ پتی بنا دیا۔ آپ اس عمل کو سنیں گے نا، آپ کہیں گے یہ چیز کیا ہے؟ معجزات کمالات دیکھ کر تو حیران ہو جاؤ گے، لیکن سن کر بھی عقل حیران رہ جائے گی۔ صرف 2 سے 3 منٹ میں اس عمل کو پڑھ لو گے اور انشاءاللہ دیکھیں سورہ اخلاص کے ساتھ 70 بار آپ نے ایک ایسا جملہ پڑھنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں میں نے اس عمل کو بڑی مشکل سے حاصل کیا، میں نے آج سے تقریباً 1.25 سے 1.5 سال پہلے اس عمل کو حاصل کیا۔ میں نے زندگی میں ہر تسبیح کو آزما لیا، لیکن اس سے بہتر وظیفہ مجھے اپنی زندگی میں نہ ملا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھیں، اپنی مرضی کے دن پڑھیں۔ اب تک میں نے تقریباً 700 سے 800 بہنوں بھائیوں کو اس 1.5 سال میں یہ عمل بتایا ہے، اور رب کعبہ کی قسم جس نے بھی پڑھا مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دی ہیں کہ واقعی میں یہ عمل 100% مجرب ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دیکھیں میں نے اس عمل کو جب پہلی بار پڑھا نا، یقین کریں پہلے ہی دن مجھے 1.5 لاکھ روپے اللہ نے دیے۔ میں نے پھر اسی شام دوبارہ یہ عمل پڑھا، مجھے 3.5 لاکھ اللہ نے دیے، اور میں نے اگلے دن یہ عمل پھر پڑھا، مجھے 13 لاکھ ملے۔ یقین کریں میرے دوستوں، شاید آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہو، لیکن یہ عمل میرے دوستوں میں نے کل تقریباً 7 سے 8 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ کچھ بہنیں تھی، روز میرے پاس لوگ آتے ہیں۔ کل ایک بھائی کا تقریباً 3.5 لاکھ کا قرضہ اللہ کی قسم آدھے گھنٹے میں معاف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے میں 3.5 لاکھ کا قرضہ معاف۔ ایک بہن کی ایسی خطرناک بیماری، یقین کریں بستر پر 4 سال سے لیٹی ہوئی تھی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ایک دوسری بہن نے بتایا کہ میرا ظالم ضدی شوہر مجھے مار مار کر میرا جینا حرام کر دیا تھا، صرف یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ہی قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگا۔ پرسوں ایک بہن نے بتایا کہ مجھے 40 لاکھ کا ایسا بندوبست ہو گیا کہ میں نے اپنا 2 کمرے کا فلیٹ لے لیا۔ یقین کریں میرے دوستو، یہ ایک ہی دن میں ایک ہی جھٹکے میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ یا آپ کی تمام مشکلوں، پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کو ایک ہی جھٹکے میں دور کر دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص کو اس عمل میں میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے 1 2 3 منٹ کے اندر، انشاءاللہ بڑے مزے سے آرام سے پڑھ لیں گے۔ اور عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ بزرگ بھی پڑھ لے، جوان بھی پڑھ لے، ہر بندہ ہر بندی پڑھ لے۔ دیکھو پوری زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو نا، اپنی مرضی کے دن، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ دیکھیں میرے دوستوں، اب پہلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ہی وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے جو 70 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک بھی چیز اسکپ نہیں کرنی، بس تنہائی میں بیٹھ کر سورہ اخلاص سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی ایک ایسی چھوٹی سی سورت ہے، صرف چند الفاظ، لیکن اس کے اندر ایسی طاقت چھپی ہو کہ وہ انسان کی تقدیر بدل دے، رزق کے دروازے کھول دے اور اللہ کو اتنا محبوب ہو جائے پڑھنے والا کہ جنت اس کا مقدر بن جائے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سورہ اخلاص کی، وہ سورت جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ دوستو، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کہو، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ جب یہ بات نبی پاک تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ سوچے، صرف ایک سورت اور اتنا بڑا اجر۔ دوستو اب ذرا غور کریں، اللہ صمد اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا بے نیاز ہے اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ یہی وہ راز ہے۔ اگر آپ نے اس ایک لفظ کو دل میں بٹھا لیا تو آپ کبھی بھی میرے دوستوں
کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الصمد وہ ذات ہے جس کی طرف مخلوق اپنی ہر ضرورت کے لیے رجوع کرتی ہے، یعنی رزق چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، گھر میں سکون چاہیے، اولاد کے مسائل، قرض، پریشانیاں، سب کا ایک ہی در اللہ صمد۔ نبی پاک کا عمل دیکھے، ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ہر بار یہی سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ جب یہ بات نبی پاک کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں برکت آئے، پیسے کی کمی جو آپ کی ہے وہ ختم ہو جائے، کاروبار چلے، غیبی مدد حاصل ہو تو سورہ اخلاص کو معمول بنائیں، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل سے یقین کے ساتھ۔ دوستو کسی بھی وقت چلتے پھرتے اس عمل کو پڑھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور سورہ اخلاص اللہ کی پہچان ہے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے یا اللہ میں جانتا ہوں تو ہی دینے والا ہے، تو ہی کافی ہے۔ ایک شخص تھا بہت غریب تھا، ہر طرف سے میرے دوستوں پریشانی میں تھا، کسی نے اسے کہا سورہ اخلاص کو اپنا معمول بنا لو۔ وہ روز پڑھنے لگا دل سے یقین کے ساتھ، چند منٹوں میں ایسے راستے کھلے کہ وہ خود حیران ہو گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ یقین کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں سورہ اخلاص صرف ایک سورت نہیں، یہ ایک خزانہ ہے، اللہ کی پہچان، رزق کا راز، جنت کا راستہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، رزق میں اضافہ ہو، دل کو سکون ملے، تو آج سے، ابھی سے سورہ اخلاص کو اپنا معمول بنا لیں۔ میرے دوستو دیکھو اس عمل کو نہ چھوڑنا، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، یہ ترتیب، یہ طریقہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اگر پوری دنیا کے وظیفے میری غریب بہنوں، میرے بھائیوں پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو تو آج 70 منٹ میں بیڑے پار کرنے والا، 70 منٹ میں پہاڑ جتنا قرضہ دور، بیماری دور، غریبی دور، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، صرف 1-2 منٹ کی بات ہے، اور زندگی بھر انشاءاللہ دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس دنیا کے عظیم ترین عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا کروں، تو میرے غریب و فکر نہ کرنا۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھو۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، باری باری تمام چیزیں بتاؤں گا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بچوں کی طرح آسان ہے۔ اگر تو نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ تو پوری زندگی روئے گا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غریبوں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے دوستو آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف کتنی بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ اخلاص کا یہ طاقتور وظیفہ اس طاقتور عمل میں صرف اور صرف 3 بار سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ اخلاص کو میرے غریبوں صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھ لیا، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس طاقتور عمل میں غیبی خزانوں کی بارش کو برسانے والے اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے اس نورانی عمل کا دوسرا وظیفہ میرے دوستو، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے الف لام میم کو عمل میں صرف اور صرف میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔
دیکھیں میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور انہی میں سے ایک راز ہے الف لام میم۔ یہ صرف 3 حروف نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے سن کر بڑے بڑے علماء بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ایک راز، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ترجمہ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوچے اللہ نے قرآن کی ابتدا ہی ایک راز سے کیوں کی؟ کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ الف لام میم میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کا راز یہ حروف ہے، یعنی یہ اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے درمیان ایک خفیہ کوڈ ہے۔ میرے دوستو اب ذرا غور کریں، الف لام میم، الف ابتدا، لام رابطہ، میم مکمل ہونا، یہ صرف حروف نہیں، یہ زندگی کا پورا انتظام ہے۔ اگر آپ کا رزق رکا ہوا ہے، آپ کا کاروبار میں برکت نہیں ہے، اگر پیسے آ کر رک جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا رابطہ کمزور ہے، اور الف لام میم اسی رابطے کو مضبوط کرتا ہے۔ دوستو نبی پاک کا انداز، اگرچہ نبی پاک نے ان حروف کی مکمل تشریح نہیں فرمائی، لیکن آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز یہ سکھاتا ہے کہ ہر حروف، ہر لفظ اللہ کے خزانے سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص قرآن کا ایک حروف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف لام یعنی کہ الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، اور میم ایک حروف ہے۔ دوستو سوچے اگر ہر حروف پر 10 نیکیاں تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں، اور جب بندہ نیکیاں کماتا ہے تو اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستو حضرت علی فرماتے ہیں قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کا راز اس کے شروع میں ہے، یعنی الف لام میم ایک دروازہ ہے، اگر یہ کھل جائے تو سب کچھ کھل جاتا ہے۔ دوستو ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض، غربت، ناکامی۔ ایک بزرگ نے کہا قرآن کی ابتدا سے تعلق جوڑ لو۔ وہ روز الف لام میم پڑھتا، سوچتا، سمجھنے کی کوشش کرتا۔ چند دنوں میں، چند ٹائم میں اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اس نے اللہ کے راز کو پکڑ لیا۔ دوستو یاد رکھیں الف لام میم کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جڑ گیا وہ مالا مال ہو گیا، جو یقین لے گیا اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے دوستو شاید آپ کو یہ صرف 3 حروف لگیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الف لام میم میں وہ طاقت ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ دیکھیں میرے دوستو میں نے اس عمل کو اب تک 700 سے 800 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے ایک دم سے اللہ کی طرف سے اسے اتنا ملتا ہے کہ وہ بندہ اپنا جو ہے وہ یقین نہیں کرتا۔ میں نے جسے بھی یہ عمل دیا نا، کچھ لوگوں نے یقین کرے مذاق بنایا، کچھ لوگوں نے کہا اے مولوی ہمیں پاگل مت بنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم منٹوں سیکنڈوں میں لاکھوں مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر نہ ملے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ یہ 270 منٹ میں یعنی کہ صرف 1 سے سوا گھنٹے میں یہ عمل اپنا کام دکھاتا ہے، 1 سے سوا گھنٹے میں یہ بیڑے پار کر دیتا ہے۔ 700 سے 800 بندہ مالا مال ہو چکا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد دنیا کے جس ملک میں ہے، جس گاؤں میں ہے، جس گلی میں ہے، جس محلے میں ہے، جس بستی میں ہے، پوری دنیا کے ہر غریب کو میرا چیلنج ہے، میری دنیا کے ہر غریب کو میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں تیری غربت، غریبی، لاچاری دور نہ ہوئی، دیکھیں اس عمل میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، 2 میں نے آپ کے حوالے کر دی ہیں، اب 2 چیزیں باقی ہیں۔ جلدی سے میں آپ کے حوالے 2 چھوٹے سے وظیفے کروں گا، اللہ والو میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر تو نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی، دنیا داری میں، دوستی یاری میں، غفلت میں، لاپرواہی میں، یہ 1 سے 2 منٹ میں پڑھ لینے والا بچوں والا آسان سا عمل، دیکھیں سورہ اخلاص سے عمل شروع کیا، پھر الف لام میم کو پڑھا، اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ میرے دوستو آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کی غربت، غریبی،
دوستو 100% دور ہوگی جو آج سے پہلے نہ ہو سکی۔ دیکھیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جناب عالی ہم یا ربنا پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک کے نام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ اکثر میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارا استخارہ کریں کہیں ہم پر کوئی جادو بندش یا بد نظر تو نہیں ہے، ہماری مشکلیں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میں نے دوستو بھائی بہنوں جب بھی اللہ کی قسم استخارے کیے 100 میں سے 80% لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، کسی پر جادو ہے، کسی پر بندش، کسی پر بد نظر۔ تو آج کا یہ عمل کمپلیٹ ہوتے ہی جادو تک کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی طرح کی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، بیماری دور، پریشانی دور، انشاءاللہ مشکلیں دور، ظلم ختم، زیادتی ختم، محبت میں ناکامی ختم، ہر مشکل ہر پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر میرے دوستو درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دیا۔ اگر آپ کو درود شریف یاد نہیں تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے پہلے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے دوستو جو دوسرا وظیفہ میں نے آپ کو الف لام میم کا بتائی بھی تعداد میں پڑھ کر اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا کو میرے دوستو اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان دونوں سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ دیکھے یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، کیوں یہ 70 منٹ میں فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، کیونکہ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر لعنت ہو، یہ عمل تمہیں آج کروڑ پتی بنائے گا انشاءاللہ۔ جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم، بیماری ختم، بے اولادی ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، اے پالنے والے، اور یا اللہ یعنی اے سب سے بڑا، سب کا مالک، سب کچھ دینے والا۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ صرف دعا نہیں رہتی، یہ ایک پکار بن جاتی ہے، ایسی پکار جسے اللہ خود سننا پسند کرتا ہے۔ دوستو قرآن میں بار بار یا ربنا یعنی ربنا کے الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں، یعنی کہ کیونکہ ربنا میں اپنائیت ہے، محبت ہے، قرب ہے، اور جب آپ اس کے ساتھ یا اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کے اس کے یعنی کہ آپ اللہ کو اس کے سب سے عظیم نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، آپ کتنے یعنی کہ لوگوں سے مانگتے ہیں، کتنی جگہوں پر امید لگاتے ہیں، لیکن جب بندہ کہتا ہے یا ربنا یا اللہ تو وہ دنیا سے نہیں براہ راست اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں جب آج سب آپ لوگ دنیا جہاں کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، 2 وظیفے پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا اللہ کو پڑھنا ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ قسم ہے یہ وہ وقت ہے جب تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جب دل کو سکون دیتے ہیں، پریشانی کو ختم کرتے ہیں، رزق میں برکت لاتے ہیں، غیب سے مدد کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے 2 سب سے پیارے انداز ہیں۔ میرے دوستو ایک شخص ہر طرف سے مایوس تھا، نہ کام چل رہا تھا، نہ گھر میں سکون تھا۔ کسی نے کہا بس یہ ایک کام کرو، ہر وقت دل میں یہ دہراتے رہو یا ربنا یا اللہ۔ چند منٹوں میں اس کے حالات بدلے کہ وہ خود حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے اصل دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ دوستو راز یہ نہیں کہ آپ کتنی بار پڑھتے ہیں، راز یہ ہے کہ آپ کتنے یقین سے پڑھتے ہیں۔ اگر دل سے نکلے تو ایک بار کہنا ہی کافی ہے۔ میرے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو، گھر میں سکون ہو، دل اطمینان سے مشکلات حل ہو، تو آج اس عمل کے اندر یا ربنا یا اللہ کو میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ لینا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس دل سے پکار کر دیکھیں یا ربنا یا اللہ، اور پھر دیکھیں کیسے آسمان سے فیصلے آپ کے حق میں ہونے لگتے ہیں، کیسے لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں۔ ایسی تیری تقدیر چمکے گی اے میرے غریب، میرے دکھیارو، یہ 4 چیزیں ہیں، 400 کروڑ بھی مانگو گے تو آج تمہاری جھولی میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں ذاتی مکان نہ مل جائے، 1 گھنٹے میں قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم انشاءاللہ۔ اب آپ نے فوری طور پر میرے غریبوں
اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرد ترین وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر وظیفے کی ترتیب تعداد میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ میں آج آپ کو اللہ کی قسم ایک ایک چیز سمجھاؤں گا۔ اس عمل میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، چاروں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، بے اولادی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، ہر مشکل پریشانی کے لیے انشاءاللہ رشتوں کی بندش ہے تو رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، بیماری ہے تو بستر پر لیٹا ہوا مریض کھڑا ہو جائے گا، جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم، یہاں تک کہ کوئی ایسی مشکل ہو، پریشانی ہو جو بڑے سے بڑے وظیفے تھے کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جناب ہر تسبیح ہر وظیفہ آزما لیا، تو آپ نے آج یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہے۔ پہلے سورہ اخلاص کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، پھر الف لام میم کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یا ربنا یا اللہ کو پڑھ کر بالکل آخر میں میرے دوستو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح میرے دوستو جسے پڑھ کر فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو میرے دوستو ہر وقت ہر لمحے پڑھا ہوگا، لیکن آج کے اس عمل میں جب آپ لوگ پہلے کلمے کو ایک خاص ترتیب سے شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا جملہ، صرف ایسا جملہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ ایسا جملہ جو زمین پر نہیں آسمانوں میں گونجتا ہے، ایسا کلمہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں یہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی نہ دولت نہ لوگ نہ دنیا، کوئی بھی آپ کا سہارا نہیں صرف اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی راستہ بھی وہی، طریقہ بھی وہی، کامیابی بھی وہی۔ نبی نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ یہ کلمہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ دوستو اب ذرا غور کریں، جب بندہ دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ دنیا کے سارے سہاروں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان صرف اللہ پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق کا یقین دیکھیں، غار میں دشمن سر پر کھڑے تھے لیکن وہ فرماتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں یہ یقین لا الہ الا اللہ پر۔ دوستو یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں، یہ تقدیر بدل دیتا ہے، غریب کو امیر بنا دیتا ہے، مایوسی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے، ٹوٹے دلے کو جوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے زندگی میں پہلے کلمے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس راستے پر چلوں گا جس پر میرے نبی چلے ہیں، اور جو اس راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 70 بار آخر میں پڑھ کر درود شریف کے بعد دعا مانگنا فوراً قبول ہوگی۔